کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا کہ نیند کے دوران اچانک سے آپ کی آنکھ کھلی ہو، آپ کا دماغ تو جاگ رہا ہو مگر جسم چاہنے کے باوجود بھی رسپانس نہ کرے؟ ایسا محسوس ہو جیسے کسی نے آپ کے جسم کو ایک نہ نظر آنے والی رسیوں سے باندھ دیا ہو۔ یقیناً یہ سچویشن آپ میں سے سبھی کے ساتھ لائف میں ایک بار کبھی نہ کبھی تو ضرور ہوئی ہوگی۔ آپ کا تو پتہ نہیں پر میں اسے فیس کر چکا ہوں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے آپ کے جسم کو قید کر لیا ہو۔ اچانک سے کچھ عجیب و غریب منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگتے ہیں جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ آنکھوں کی موومنٹ تیز ہو جاتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کمرے کے اندر آپ کے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے۔ سینے پر بھاری بوجھ محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بھاری چیز رکھ دی گئی ہو اور اس کی وجہ سے آپ کا سانس رکنے لگے۔ کسی چڑیل، جن یا بدصورت مخلوق کی موجودگی آپ کو محسوس ہوتی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس معاملے میں سائنس اور اسلام کے کیا نظریات ہیں؟ کیونکہ سائنس جنات جیسی اندیکھی مخلوقات پر یقین نہیں رکھتی اور ہر چیز کا ایک میٹیریلسٹک ایویڈنس ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، اور اسی لیے دونوں کی وضاحتیں الگ الگ ہیں۔ سائنس کی زبان میں اسے سلیپ پیراڈائز کہتے ہیں، ایک ایسی اب نارمل کنڈیشن جس کے اندر آپ کا دماغ تو ایکٹیو ہو لیکن آپ کے جسم کو سگنل نہ بھیج پائے، مگر اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے موجود سب کچھ دیکھ کر آبزرو کر رہا ہو۔ سائنس کے مطابق اس کی تمام علامات وہی ہیں جو کہ اوپر بیان کی گئی ہیں، اور حیرت انگیز طور پر سلیپ پیرالائز کے مریضوں پر ریسرچ کے دوران ہر دوسرے متاثرہ شخص نے بتایا کہ ہیلوسینیشن کے دوران انہیں کسی شیطانی جن یا کسی غیر انسانی مخلوق کی موجودگی محسوس ہوتی ہے جو کہ ان کے آس پاس یا سینے پر موجود ہے، جیسا کہ اس ریسرچ آرٹیکل کے اندر آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ میڈیکل سائنس خود بھی نہیں جانتی، بس اتنا اندازہ لگا پائی ہے کہ یہ نیورولوجیکل ایکٹیویٹیز کے اندر ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ اربوں خربوں نیورونز کے اسٹرکچر سے مل کر بنا ہے جسے نروس سسٹم کہتے ہیں۔ یہ نروس سسٹم ایک دوسرے نیورون سے ایک دھاگے کی صورت کے اندر جڑے ہوتے ہیں جو کہ دماغ سے سگنل لے کر پورے جسم کو حکم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا دماغ آپ کے ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہ اسے اوپر اٹھاؤ، تو کچھ ہی ملی سیکنڈز کے اندر یہ میسج دماغ کے نیورون سے ہاتھ تک موجود نیورون سے ہوتا ہوا اس سگنل کو پورا کرے گا اور میرا ہاتھ اوپر کو اٹھ جائے گا۔ اب اگر کسی طرح سے دماغ سے تو نیورونز کے سگنل نکل رہے ہوں مگر جسم تک نہ پہنچ رہے ہوں تو اسے سلیپ پیراڈائز کہتے ہیں، جس کی وجہ میڈیکل سائنس کے مطابق کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا میڈیکل سائنس کے پاس نہ کوئی کلیئر جواب ہے اور نہ ہی کوئی کلیئر وجہ۔ مثلا ان کے مطابق اس کی وجہ کوئی مینٹل ہیلتھ، نیند نہ آنے کی بیماری، کسی ایسی دوائی یا شراب کا استعمال جو کہ دماغ پر اثر کرے، یا کچھ بھی اور وجہ جس کا دورانیہ کچھ سیکنڈ سے لے کر کچھ منٹ تک ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ان تمام علامات میں سے مجھ میں کوئی ایک علامت بھی نہیں رہی۔ یہ عمل جان لیوا تو نہیں ہے مگر ایک آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کو ضرور دیتا ہے، جیسے آپ کا جسم آپ کی روح سے کسی طرح سے الگ ہو گیا ہو۔ ماہرین صحت کے مطابق نیند کے دوران انسانی جسم مختلف قسم کے مرحلوں سے گزرتا ہے۔ مثلا نیند کے دوران ایک مرحلے کا نام ہے REM، جس میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران آدمی بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے اور اپنے دماغ کے اندر ہونے والے اور آنکھوں کے سامنے ہونے والے واقعات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس عمل کے دوران قدرتی طور پر ہمارا جسم مفلوج ہو جاتا ہے تاکہ دوران خواب ہم اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں، جو کہ ہمارے جسم کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ اور جب کوئی شخص نیند کے دوران ریپڈ آئی موومنٹ کی وجہ سے خواب سے ہی اچانک سے جاگ جائے تو اس وقت سلیپ پیراڈائز ہوتا ہے، یعنی کسی انسان کا دماغ تو ابھی تک خواب کی حالت کے اندر ہی ہوتا ہے اور اس کا جسم جاگ جاتا ہے، جو کہ صرف ایک مفروضہ ہے، کیونکہ اپنی مرضی سے کسی بھی شخص کو سلیپ پیراڈائز کے اندر بھیج کر اس پر تجربات کرنا اور پھر اس کی اصل وجہ جاننا ممکن نہیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی اصل وجہ ابھی تک میڈیکل سائنس کو معلوم نہیں ہے سوائے اس کی علامات کے۔ تو اب چلتے ہیں اسلامی تعلیمات کی طرف اور اس کا جواب دینی حوالوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمارے ساتھ اسی دنیا کے اندر رہتی ہے مگر اس کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے، بس ہم ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی بھی کئی اقسام ہیں، جیسے زمین پر موجود کسی ایک جانور کی مختلف نسلیں موجود ہیں اور الگ الگ خوبیاں بھی، مگر اصل شکل و صورت اور خوبی میں وہ بالکل ایک جیسے ہی ہیں۔ ان میں سے کچھ شیطان جنات ہر وقت گندی جگہ پر اور انسانوں کے آس پاس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کیسے انسانوں کو پریشان کریں اور انہیں گمراہ کریں۔ انہی میں سے ایک جن کی قسم کا نام ہے کابوس، اور یہی وہ بدصورت مخلوق ہے جو کہ نیند کے دوران آپ کے جسم پر حملہ کرتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ بنا وضو کے ناپاکی کی حالت میں یا پھر نیند کی دعا خصوصاً آیت الکرسی پڑھے بغیر سو جائیں۔ اگر نیند کے دوران اچانک سے آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا سانس رک رہا ہے، جیسے کوئی چیز آپ کو سینے سے دھکیل رہی ہو، تو سمجھ جائیں کہ آپ پر جن کابوس نے حملہ کیا ہے، کیونکہ انسانوں کو پریشان کر کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، جن سے بچنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ پاکی کی حالت کے اندر یعنی وضو کر کے سوئیں،
عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں، بستر کو جھاڑ کر سوئیں تاکہ اس پر موجود کوئی بھی غیر مرئی مخلوق یا اندیکھی مخلوق یہاں سے چلی جائے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ ہو سکے تو سورہ الملک، سورہ الاخلاص، سورہ الناس اور آیت الکرسی میں سے کوئی بھی سورت پڑھ لیں۔ اپنی رائٹ سائڈ پر سوئیں۔ یہ سب سنت ہیں اور سونے کے آداب ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں۔ اب سوچیں کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنا اور سونے سے پہلے کسی دعا کا پڑھنا کیا بلا وجہ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم بلا وجہ ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد انہی شیطانی جنات سے بچانا ہے تاکہ یہ انسانی جسم پر حملہ نہ کر سکیں، اور ویسے تو جن کی اس قسم یعنی کابوس کی اسلامی تعلیمات کے اندر کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی، جیسا کہ جنات کی موجودگی اور ان کی کچھ خصوصیات سے بڑھ کر ان کے متعلق کچھ بھی قرآن کریم کے اندر موجود نہیں، کیونکہ یہ سب بتانا ضروری نہیں تھا۔ بالکل ایسے ہی سونے کا سنت طریقہ دعاؤں کے ساتھ ہمیں انہی شیطانی جنات سے بچانے کے لیے سمجھایا گیا، جن کی وضاحت میں جانا بالکل ضروری نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آج کی میڈیکل سائنس بھی اس طریقے سے سونے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہمیں آج کے دور کے اندر بتاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر انسان کا دل ذرا سا لیفٹ سائڈ پر جھکا ہوا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائٹ سائڈ پر سونے کا حکم دیا، جس کا مطلب کہ لیفٹ سائڈ پر سو کر آپ کے جسم کا بوجھ آپ کے دل پر نہیں پڑتا اور آپ کے ہارٹ بیٹ پر فرق نہیں پڑتا، اور یوں آپ دل کی بیماریوں سے ایک لمبے عرصے تک بچ سکتے ہیں۔ وضو کر کے اور جسم کو پاک کر کے کوئی بھی ناپاک چیز آپ کے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور یہ آپ کے لیے ایک بارڈر کا کام کرتی ہے جس کی مصلحت ہمیں آج سمجھ میں آتی ہے۔ جنات کی دنیا کیسی ہے، وہ کیسے کسی مادی جسم کے بغیر انسانی جسم پر قبضہ کر لیتی ہے، یہ فی الحال یا تو ہمارے لیے سمجھنا ضروری نہیں، یا پھر ہمارے دماغ آج اس قابل نہیں ہے کہ اس کی مصلحت کو سمجھ پائیں۔ کیا آپ نے